مسلم نظام سلطنت اور مذہبی رواداری۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسلم نظام سلطنت میں پنپنے والے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسلم دور حکومت میں ہندو مسلم میل جول کی جب ابتدا عوامی سطح پر شروع ہوئی تو عوام کے درمیان کوئی سیاسی مفادات نہیں تھے۔ ایک عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ہندوستان میں ہندو مسلم کا سابقہ ایک دوسرے سے بڑھا تو انہوں نے مذہب اور سیاست سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کا اشتراک کیا۔ علاؤالدین خلجی وہ پہلا سلطان تھا جس نے پہلی مرتبہ اس کا برملا اعلان کیا کہ حکومت کے انتظام میں وہ صرف ایک چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ رعیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے قاضی مقیس کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے احکامات شرعی ہوتے ہیں یا غیر شرعی۔ جس چیز میں اصلاح ملک دیکھتا ہوں اور جو کچھ بھی مصلحت وقت کے مطابق نظر آتا ہے اس کا میں حکم دیتا ہوں۔ اشتراکیت کے رجحان کو بڑھاوا دینے میں اسلام اور ہندو مت دونوں کو سامنے لایا گیا۔ اس رجحان کو آگے بڑھانے میں صوفیاء کرام کا بڑا ہاتھ رہا، جن کی خانقاہیں اکثر شہر کے باہر ہوا کرتی تھیں، جہاں ہندو اور مسلم دونوں ہی ان کا احترام کرتے۔ جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تو اس نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اگر ہندوستان میں حکومت کرنی ہے تو مذہبی رواداری کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اس نے ہمایوں کو جو وصیت کی اس سے اس کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا، فرزند من ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی بادشاہی میں تمہیں ذیل کی باتوں پر خیال رکھنا چاہیے۔ تم مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دو اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے سب لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کرو۔ گائے کشی سے بالخصوص پرہیز کرنا تاکہ اس سے تمہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ مل سکے اور اس طرح وہ احسان اور شکر کی زنجیر سے تمہارے متی ہو جائیں۔ تمہیں کسی قوم کی عبادت گاہ مسمار نہیں کرنی چاہیے تاکہ بادشاہ اور رعیت دونوں میں امن و امان رہے۔ اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی تلوار کے مقابلے میں لطف و احسان کے برتاؤ سے بہتر ہو سکے گی۔ شیعہ سنی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو کیونکہ ان سے اسلام کمزور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اکبر ابتدائی دور میں سخت مذہبی تھا لیکن اس وقت بھی وہ صلح کل اور رواداری کا حامل تھا۔ اکبر نے ہندوؤں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے مذہبی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے جزیے کو ختم کیا، ہندوؤں سے یاترا ٹیکس ہٹایا اور حکومت کے اقتدار میں غیر مسلموں کو برابر کی شرکت دے کر مغلیہ سلطنت کے ڈھانچے کو بدل دیا۔ اقتدار اب صرف ایک ہی طبقے میں محدود نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہندوستان کی عوام میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مغلیہ سلطنت ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ سلطنت ہے۔ اس ہم آہنگی سے دربار میں جو ماحول پیدا ہوا اس میں ہندو مسلم ثقافت اور رسم و رواج میں یکجہتی پیدا ہوئی۔ ہولی، دیوالی اور بسنت کے تہوار مسلم تہواروں کے ساتھ ساتھ منائے جانے لگے۔ لباس، رہن سہن، غذا اور آداب میں ملاپ کی فضا پیدا ہوئی۔ علمی و ادبی میدان میں فارسی و سنسکرت کی کتابوں کے ترجمے ہوئے جنہوں نے ایک دوسرے کے خیالات و افکار کو سمجھنے میں مدد دی۔ جہانگیر نے سیاسی و مذہبی معاملات میں بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ وہ اپنے باپ کی صلح کل اور رواداری کا قائل تھا۔ اس نے تسک جہانگیری میں بھی اکبر کا ذکر کیا ہے اور اکبر کے زمانے کی پالیسیوں میں اس نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے درباری رسومات میں تبدیلیاں ضرور کیں لیکن رواداری کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا قیام اور اس کی وسعت نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ اقتدار میں اپنے علاوہ ہندوؤں کو بھی شریک کریں۔ اس لیے فوج ہو یا نظام سلطنت اس میں ہندو مسلم مناظب تھے۔ اس لیے فوج ہو یا انتظام سلطنت اس میں ہندو اور مسلم دونوں ملازم تھے اور حکومت کے نظم و نسق چلانے میں ان کا بڑا حصہ رہا۔ یہ ایک فطری عمل تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کے مخصوص حالات میں اس ثقافت کو اپنایا جائے۔ یہ ثقافتی اقتدار، اشتراک، اتحاد، محبت و الفت، یکجہتی و یگانگت کا باعث ضروری ہیں
تفریق، نفاق اور نفرت و عداوت کا اس ملک کی اشتراکیت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں مسلم دور حکومت میں ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔